خانقاہ قدوسیہ صابریہ چشتیہ، گلی بیلداران، محلہ چوکی حسن خاں، مراد آباد میں 10 رمضان المبارک مطابق 11 مارچ 2025 کو بروز منگل نماز تراویح میں قرآن کریم مکمل کیا گیا۔ یہاں گزشتہ برسوں کی مانند ان سال بھی حافظ محمد شارق قدوسی روزانہ 3 پارے سنا رہے تھے۔ یہ ان کی 23ویں محراب تھی۔ انہوں نے پہلی محراب صرف 14.5 سال کی عمر میں سنائی تھی۔ ان کے سامع حافظ محمد نثار تھے۔ اس موقع پر سلسلہ صابریہ کے مؤسس ثانی قطب الاقطاب قطب العالم حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی صابری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ معلیٰ کے سجادہ نشین و متولی اور حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے نسبی و روحانی وارث پیر طریقت حضرت الحاج شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی صابری نعمانی کی سرپرستی میں جشن ختم قرآن کریم منعقد کیا گیا اور مختلف مداحان رسول نے گلہائے نعت و مناقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس موقع پر خاص طور سے بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر اور حضرت الحاج شاہ محمد مہتاب عالم صاحب کے خلیفہ مجاز گوہرزادہ منصور عثمانی قدوسی، مشہور شاعر سعادت حسین خیال مراد آبادی، مشہور نعت خواں خلیفہ ناظم حسین صابری، صوفی راحد علی قدوسی صابری، قاسم احمد قدوسی، فرحان راشد وغیرہم نے گلہائے نعت و مناقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ لیجئے پیش ہیں کچھ نظارے۔ کی شان ہے، آپ کی شان ہے، کیا شان مدینے والے، آپ ہیں نبیوں کے سلطان مدینے والے، آپ ہیں نبیوں کے سلطان مدینے والے، دل ہے بے چین کے آنکھوں سے مدینہ دیکھوں، دل ہے بے چین کے، دل ہے بے چین کے آنکھوں سے مدینہ دیکھوں، کر دو مشکل میری آسان مدینے والے، کر دو مشکل میری آسان مدینے والے، طیبہ تو پوری ہو تمنا میری، سارے عالم میں محبت کی گھٹا آئے تو زمانے میں سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے، اور آنکھ کے دل میں ہے محفوظ جمال خضرا، آئیں گے مدے آج نہیں تو کل سہی، سر در آقا جھکانے، سر در آقا جھکانے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی جائیں گے مدینے آج نہیں تو کل سہی، ٹھنڈی ٹھنڈی مہکی مہکی اور نوری چھاؤں میں ہوں گے اپنے بھی ٹھکانے، ہوں گے اپنے بھی ٹھکانے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی جائیں گے مدینے آج نہیں تو کل سہی، رخسار کی آ گئی ہے
वतुहा वतुहा कर रहा हूँ। ख्वाब में होगा दीदार उनका, सो रहा हूँ ये उम्मीद लेकर। ख्वाब में होगा दीदार सरवर, सो रहा हूँ ये उम्मीद लेकर। अपनी आँखों को मैं बंद करके। मशहूर व मारूफ आलिम दीन व ख़तीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद दानिश क़ादरी क़ुद्दूसी साबरी ने इस मौके पर अपने मुख्तसर मगर मुदल्लल और जामे ख़िताब में कुरान करीम की अज़मत और निस्बत की अहमियत बयान फरमाई। उनके बाद हज़रत शाह महताब मियाँ क़ुद्दूसी ने हाज़रीन को ख़िताब करते हुए फरमाया, मोहतरम इस मुरादाबाद की बहुत मोहतरम शख्सियत शायर आज़म हज़रत मंसूर उस्मानी साहब क़ुद्दूसी साबरी, जो खलीफा भी हैं सिलसिला साबरिया क़ुद्दूसिया में, और हिदायत अल्लाह ताला इस खानक़ाह को और इस पैगाम को इसी तरह कायम व दायम रखे, लोगों को इसी तरह कायम व दायम रखे। इन्होंने आबाद किया हुआ है, इनकी नस्लों को आबाद रखे। मुफ्ती साहब का बयान पर जो बयान दिया, निस्बत एक ऐसी चीज़ है कि उसके बारे में अगर आप ये सोचिए, एक चौका आप ये सुन लीजिएगा, एक चौका है, ईंट है, रोड़ी है, बजल फुट है, सीमेंट है, उसे आप अपने घर पर भी लगाते हैं, उसे बाथरूम में भी इस्तेमाल करते हैं, उसे जीने में भी इस्तेमाल करते हैं, उसे और दीगर जगहों पर, सड़कों पर भी। लेकिन वही चौका, वही ईंट, वही पत्थर, वही रोड़ी अगर मस्जिद में लग जाए या किसी आस्थाने में लग जाए या किसी खानकाह में लग जाए तो जूता पहनना तो बहुत बड़ी चीज है। आप आज बहुत ज्यादा जो तकवा, बहुत ज्यादा जो एहतराम वाले लोग होते हैं, वो बगैर वजू के भी मस्जिद में उन जगहों पे जाना पसंद है। उस ईंट की, उस चौका, उस रोड़ी की, उस सीमेंट की निस्बत क्योंकि मस्जिद से हो गई है, उसका एहतराम उसी तरह होगा। जो अजदाद थे, मेरे जो बुजुर्ग थे, हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही और उनके जो बुजुर्ग थे हजरत शेखुल आलम शेख अब्दुल हक रदौलवी, और उससे भी ऊपर जाइए सरकार मखदूम पाक, और उससे भी ऊपर जाइए ख्वाजा गरीब नवाज, और फिर उससे ऊपर भी पहुंच जाइए मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा, और फिर उससे भी ऊपर जाइए तो जाकर तमाम लोग इस निस्बतों के जरिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जम हो जाते हैं। इसे चैन कहते हैं, इसे निस्बत कहते हैं। एक दफ़े मस्जिद हश्र का मैदान होगा, अल्लाह सामने होगा, रसूल अल्लाह का इंतज़ार होगा। उस वक्त आवाज़ दी जाएगी, ऐ कादरियो आओ, ऐ अशरफियो आओ, ऐ निज़ामियों आओ, ऐ साबरियो आओ, ऐ कुद्दूसियो आओ। और जिसकी जहाँ निस्बत होगी उस बुजुर्ग के पीछे वो खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और फरमाएंगे, ये वो लोग हैं जिनकी निस्बत मेरे अहले बैत से है, मेरे पंजतन पाक से है, मौलाए कायनात से है। और फिर इस तरह यही हमारी बख्शिश। हज़रत शाह साहब के ख़िताब के बाद बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलातो सलाम का नजराना पेश किया गया और हज़रत मुफ्ती मोहम्मद दानिश क़ादरी क़ुद्दूसी साबरी ने दुआ फरमाई। सुना गया, वाज़ नसीहत हुई, खानकाह का पैगाम आम किया गया। बारी ताला इसमें जो भी गलतियाँ, खुदाइयाँ, खामियाँ हो गई उसको अपने फजल व करम से मुआफ़ फरमा दे। इस अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता कर दे। ये खालिक़ कायनात, मालिक कायनात तो गफ़ूर रहीम भी है, तो रऊफ़ रहीम भी है, तो ही खताओं को मुआफ़ करने वाला भी है। अशरा मग़फ़िरत का आगाज़ हो चुका बारी ताला, तो अपने फजल से, अपने करम से हमारे वालिदैन और तमाम उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमारी लग़्ज़िशों को मुआफ़ फरमा दे। ये खालिक़ कायनात हमारे साथ दरगुज़र का मुआमला फरमा दे। ये खालिक़ कायनात, मालिक कायनात, इसमें दुआ के बाद सभी हाज़रीन की खिदमत में
قدوسیہ لنگر بھی پیش کیا گیا۔ اس سے قبل قرآن کریم مکمل ہونے پر عقیدت مند حضرات نے حضرت الحاج شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی صابری نعمانی، حافظ محمد شارق قدوسی، ان کے والد شاہد علی قدوسی، سامع حافظ محمد نثار وغیرہ کی گلپوشی کی اور قرآن کریم مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کی و دعاؤں کی درخواست کی۔ اس موقع پر سبھی حاضرین کے درمیان شیرینی بھی تقسیم کی گئی۔ اس نورانی جشن میں الحاج محمد کوثر قدوسی، سید اطہر علی، شجاع الرحمن عرف چھنو قدوسی، صابر علی، راشد علی قدوسی، شارق علی قدوسی، طارق علی قدوسی CA، الحاج محمد عامر قدوسی، محمد روش قدوسی، محمد عظیم خاں قدوسی، محمد اسلم خاں عرف بندو قدوسی، محمد وسیم قدوسی، محمد فرمان قدوسی، الحاج سالم علی لطیفی، ارشاد حسین صابری، نائیوں والی مسجد کے پیش امام و خطیب حضرت مولانا قاسم رضا، رفعت علی قدوسی، محمد یاسین قدوسی، حافظ محمد بلال قدوسی، محمد فاضل عرف رنکو قدوسی، سابق ڈپٹی میئر سلطان حسین ٹھیکیدار کے صاحبزادے عمران حسین ٹھیکیدار، محمد انس قدوسی وغیرہ سمیت کثیر تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات نے شرکت کی۔ آخر میں حضرت الحاج شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی صابری نے اس پورے پروگرام کے بارے میں معلومات مہیا کراتے ہوئے بتایا۔ تسلیم و آداب۔ اللہ کا احسان ہے کہ آج سابقہ روایت کے مطابق 10ویں روزے کو آج اللہ قرآن مقدس جو ایک طریقہ ہے رمضان شریف میں قرآن سنانے کا، اس طرح آج الحمدللہ قرآن مقدس مکمل ہوا اور اس کے بعد پھر دعا ہوئی امن و سکون کے لیے، پورے ملک کے لیے، بیماروں کے لیے، تمام حاجت مندوں کے لیے، اپنے ہندوستان کے لیے اور اپنے شہر مراد آباد کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر دعا کے بعد لنگر شریف ہوا، لنگر کا اہتمام ہوا۔ یہ ایک بہت پرانا طریقہ خانقاہ میں چلا آ رہا ہے جو آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے۔ میاں صاحب کن حافظ صاحب نے یہاں پر قرآن پاک یہ سنایا؟ حافظ شارق قدوسی صاحب ہیں جی، اور جن کی یہ 20ویں محراب تھی، یہی 23ویں۔ ویسے 23ویں تھی ان کی، 3 انہوں نے پہلے کہیں اور سنائی تھی۔ اچھا، یہاں لگاتار 20ویں۔ تقریباً 20 ہو گئی ان کی یہاں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ یہ حافظ ان کے سامع شاہد بھائی قدوسی کے بیٹے ہیں جی۔ اور ان کے بھتیجے بھی حافظ ہیں، حافظ دانش صاحب، ان کا کل پورا ہوا تھا۔ اچھا، سامع کون تھے؟ سامع ایک مولانا تھے جامع نعیمیہ کے جو مفتی صاحب نے ہمارے یہاں بھیجا تھا۔ 2 سامع تھے۔ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ سے دعا کی پروردگار ہمارے ملک میں امن و سکون پیدا فرمائے، خیر کے فیصلے فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، روزی رزق میں برکت عظیم عطا فرمائے، ہمارے ملک کے دشمنوں کو دیر فرمائے۔ بس یہی اپیل کی گئی۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن، جمعہ مبارک دوسرا جمعہ آنے والا ہے، اس کے لیے دعا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ جمعہ بھی ہوگا اور ہمارے برادران وطن کا ایک بڑا تہوار بھی ہے، ان کو بھی مبارکباد دی گئی اور یہ کہا گیا کہ آپس میں محبت و پیار سے سکون کے ساتھ جمعہ بھی ادا ہو اور برادران وطن کا تہوار بھی ہو۔ اس لیے میں پھر آپ کے چینل سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ سب محبت و پیار سے، ہندوستان ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں بہت سے مذاہب، بہت سے دھرم کے لوگ رہتے ہیں، سبوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے اور اسے ہندوستان کی ترقی میں بھاگیدار ہونا چاہیے۔ ہم ہندوستان کے وہ لوگ ہیں کہ ہمیں ہندوستان کی ہر طرح سے فلاح و بہبودی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس لیے میری اپیل ہے تمام شہروں میں، تمام ملک میں، جہاں جہاں میری آواز جائے کہ محبت و پیار سے سارے کام انجام دیے جائیں اور پروردگار اس رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جملہ دعاؤں کو قبول